الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد کھڑا نہ کرو زمین میں، قالو تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے انما نحن مصلحون، ہم صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسائل کو یا جو پرابلمز کو سالو کرنے والے ہیں۔ الا بی ویئر، خبردار، انہم یہی ہیں وہ لوگ، ہم المفسدون جو کہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو، کن سے؟ ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو منافقین ہیں، ٹھیک ہے، منافقین مدینہ کے، اور یہی آیت ٹارگٹ کرتی ہے یہود کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی۔ تو ہم دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں گے تو ہمیں نظر آئے گا فرق، کیونکہ یہود و نصارہ کیوں اس آیت میں انکلوڈ ہیں؟ اس لیے کہ اسکرپچر ان کے پاس بھی تھا، تورات اور انجیل ان کے پاس بھی موجود تھی، اللہ کا پیغام انبیاء کے ذریعے ان تک بھی پہنچا تھا، لیکن اس پیغام کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے حرکتیں کی، جو انہوں نے کارنامے دکھائے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے انبیاء سے یا اپنے دین کے اندر دوغلا پن کا سہارا لیا، وہ بھی، اور پھر مدینے کے اندر جو منافقین تھے ان کا جو کردار تھا وہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ قابل فکر چیز ہے آج کے مسلمانوں کے لیے۔ ہماری یہ پہلے بات شاید ہو چکی، آپ نے شاید سنی ہو پچھلے سیشنز میں، کہ کفر اور ایمان یہ دو آسان سبجیکٹ ہیں، بہت ہی آسان سبجیکٹ ہیں۔ ایک بندہ نے انکار کر دیا ہے، دیٹس اٹ، کلیئر، اور ایک بندہ جس نے ایمان لے آیا اور اس نے واضح طور پہ کہہ دیا میں مسلمان ہوں، میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں، اٹس ویری ویزیبل، میک سینس، پرابلم سالوڈ۔ انکار ہے یا تسلیم ہے، یا تو انکار کر دیا یا تسلیم کر لیا، لیکن مسئلہ سب سے کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ہے نفاق، منافقت۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی قوموں میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے جو کیا ہے وہ بھی اسی سبجیکٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی ساری کیس اسٹڈی ہے ہی نفاق کے بارے میں، ساری کی ساری کیس اسٹڈی نفاق کے بارے میں۔ کیوں؟ وہ کرتے کچھ تھے، کہتے کچھ تھے، کہتے کچھ تھے تو کرتے کچھ تھے۔ تو اب یہ سبجیکٹ شروع ہوا ہے تو ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، یہود و نصارہ کو اور اس کے بعد منافقین کو۔ اور ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں جو منافقت ہے یا جو نفاق ہے یہ کفر کی دوسری شاخ ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے وہ منافقت ہے، آدھا مسلمان ہے آدھا کافر ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہاں پہ اسلام ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو لوگوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، در حقیقت وہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کا انکار کر دیا تو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان ہے یا وہ مسلمان ہیں؟ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ کفر کی دوسری شاخ ہے جو خطرناک ہے۔ کفر کی خطرناک شاخ جو ہے وہ منافقت ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیوں پیش آتی ہے ضرورت؟
मुनाफ़क़त की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कोई बंदा मुनाफ़क़त का सहारा क्यों लेता है। तो हमें देखना पड़ेगा अब्दुल्ला बिन उबई के किरदार को और उस किरदार के पीछे वजह क्या थी। अगर हम थोड़ा सा पिछले सेशंस में जाएं, व मिनन नास मन यक़ूल की तफसीर के अंदर, तो हमने समझा था कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था कह लें, वो मदीना का जो है सरदार, और उसके लिए खुसूसी तौर पर एक ताज तैयार किया जा रहा था जो कि उसको पहनाकर उसको सरदारी सौंपी जानी थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उसकी वो तमाम उम्मीदें, वो तमाम उसकी जो प्लानिंग्स थी, उन पे पानी फिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना और खुल के ये कहना, अब ये जो मैं बात करने वाला गौर करनी, खुल के इस बात का इनकार करना कि भाई मैं नहीं मानता, ये हिम्मत नहीं थी, ये कावर्डीनेस है, ये बुज़दिली है, यही कमीनगी है। ये दूसरा लफ्ज़, बुज़दिली का जो नीचे वाला दर्जा है वो मैंने इस्तेमाल किया, या ऊपर वाला कह लें। तो ये बुज़दिली की एक अलामत है। अगर आप दलेर इनफ हैं तो अपने ईमान को तस्लीम करते हैं और ईमान पे फख्र करते हैं। अगर बुज़दिल हैं तो बुज़दिली भी तो दिखाए ना, खुल के दिखा दे भाई। अगर वहीं पे बात आ जाती है कि अगर कुफर दिखाना तो दलेरी से दिखा दे, भाई मैं काफिर हूं, नहीं मानता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राइट, नहीं मान सकता। लेकिन दूसरी तरफ मसला यह है कि बुज़दिली इस हद तक है कि फेस नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं वो आपके खिलाफ बात करते हैं, जब उनका सामना करते हैं वो कहते हैं मैंने तो किया ही नहीं। क्यों? बुज़दिली ही सबब थी वो गीबत करने की। जब उनको जो है ना फेस किया गया या उनसे पूछा गया भाई वाई डिड यू डू दैट, तो उसने झूठ बोल जाते हैं। तो ये बुज़दिली की बदतरीन जो स्टेज है ये मुनाफ़क़त भी है। अब हमने समझा कि जो लोग मदीना के अंदर मुनाफिकीन थे उनका जो मकसद था कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी फॉलोइंग है, ठीक है, जो इनके मानने वाले हैं, वो तो हमें कोने पे लगा देंगे, दीवार पे लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू गेन सम बेनिफिट्स, कुछ फ़ायदा हासिल होना चाहिए। फ़ायदा हासिल करने का यही तरीका था कि भाई मान लो दिखाने के लिए कि भाई इस्लाम सच्चा है, आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर वो जो ड्रामा करता था, वो जो ड्रामे करता था अपने आप को लोगों की निगाह में रखने के लिए, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लेक्चर देना शुरू करते या कोई बयान देने लगते तो खड़ा हो जाता, लोगों को कहता खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्यों? ही वांट टू स्टे लोगों की निगाहों में अपने आप को, अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए कि वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना वो एक्टिव है, ताकि उसको जो है ना कल को अगर मौका मिले तो हिज नाम, उसका जो नाम है उस लिस्ट में हो जिसमें कोई ओहदा या कोई मर्तबा मुयस्सर आने के इम्कानात हों। तो ये वो हरकतें थीं। इसके अलावा फिर अगर वो खुल के इनकार कर देंगे, कल को अगर इस्लाम फैल गया, इस्लाम कामयाब हो गया, तो इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और अगर इस्लाम पे कोई ऐसा वक़्त आता है जो कि सख्ती और तंगी का है, तो इनकी जो इनके जो ताल्लुकात हैं, इनके जो रिश्ते हैं, रिश्ते ही बोलूँगा कुफ्र के साथ, वो भी बरकरार रहें, ताकि वो उस तरफ तो जा सके ना। ऐसा ना हो कि अगर इस्लाम को फ़ायदा मिला है तो इस्लाम से फ़ायदे से महरूम हो जाएं, और अगर इस्लाम पे तंगी आई है तो कुफ्र के फ़ायदे से महरूम हो जाएं। तो मफाद परस्ती इज़ द टॉप प्रायोरिटी, कि किसी भी तरीके से फ़ायदा मुयस्सर आए, बस। रिश्ते हैं तब भी मफाद के लिए, ताल्लुकात हैं तब भी मफाद के लिए, इबादत जो हैं तब भी मफाद के लिए। क्या मफादात हो सकते हैं जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, ये बार बार हज पे जाना, बार बार उम्रे पे जाना, अब फिर उन वीडियोस को, उन तस्वीर को दिखाना, क्यों? अगेन वही पे कि जो उनकी पॉलिटिकल इमेज है वो बरकरार रहे, लोगों के दिलों में मुआफ़ी की और दरगुजरी की जो है ना एक गुंजाइश मौजूद रहे। अब
اللہ رب العزت نے جبکہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے. دیٹ واز اے کانسٹنٹ اسٹرگل. ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے. کیوں؟ وہ آ کر کے اپنا ایمان، کہ ہم تو ایمان والے ہیں بھائی، ہم تو مومن ہیں، ہم بھی آپ میں سے ہیں، یہ بار بار یہ باتیں کرتے تھے. ان کو کیوں ضرورت پیش آ رہی تھی؟ کیونکہ اندر کا کفر تنگ کر رہا تھا، اندر کا کفر تنگ کر رہا تھا. اب اس کفر کو چپ کرانے کے لیے، اس آواز کو مدھم رکھنے کے لیے وہ اپنی زبان سے بار بار صحابہ کرام کو بولتے کہ بھئی ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں، تو پچھلی آیت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اب چونکہ اگر تو اذیت کفر کی طرف سے آئے تو بندے کو پتہ یہ تو کافر ہے، یہ تو دشمن ہے، لیکن یہ اذیت کا سبب بنتے تھے اسلام کے اندر. کیوں؟ اب یہاں پہ دو تین چیزیں غور کرنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، وہ اسلام پہ صحیح طور پہ عمل کرتا ہے، وہ ہمارا مضمون نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور کرپٹ بھی انتہا کا ہے، دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بے نماز ہے، مشرک ہے، ایسے سے ظلم کرتا ہے. بھئی تم تو مسلمان ہو، بھئی تم تو ہماری سیکیورٹی پہ مامور ہو، تم ہم پہ ظلم کرو گے؟ بھئی تم تو مسلمان ہو. بھئی فلسطینیوں پہ یہودی غلیظ لوگ حملہ کریں، زائنس اٹیک کریں، بچوں کو قتل کریں، نفرت ہے، سمجھ میں آتی ہے، کافر کے ہاتھ سے مریں گے جنت میں جائیں گے. بھئی تم اپنے ملک کے اپنے ہی باسیوں کو مار رہے ہو یار، ظلم کر رہے ہو. یہ اذیت ہے، ڈبل اذیت ہے. وہاں پہ ایک تسلی ہے نا، کافر ہے، دشمن ہے نا، چلو. یہاں پہ تم مسلمان ہو، ڈبل اذیت ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں سے. پھر نئی نسل پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ان کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز میں نجات ہے؟ کیا ہماری عملی زندگی مسلمانوں کی نئی نسل کو اس بات کی تسلی دیتی ہے کہ ایمانداری میں فائدہ ہے، سچ میں نجات ہے؟ نہیں. دین میں برکت ہے؟ نہیں. دین میں عزت ہے؟ نہیں. یہ چار چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے نئی نسل کا. ان کو لگتا ہے جھوٹ میں پناہ ہے، جھوٹ میں پناہ ہے، جھوٹ میں فائدہ ہے، دھوکے میں فائدہ ہے، فراڈ میں فائدہ ہے. البتہ وقتی ہے، لیکن سوچ تو بلد ہو چکی ہے نا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب ظلم بہتر ہے، نا انصافی بہتر ہے. کیوں؟ یہ کیوں سوچ بن گئی کہ کرپشن میں فائدہ ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ایسا نہ کرو. بھئی تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا حیا کرو، اس کا کچھ لحاظ کرو. نہیں کر سکتے. کیوں؟ بات وہیں پہ آ گئی. بزدل ہیں، انتہائی گھٹیا درجے کے بزدل ہیں، اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، تو سہارا لینا پڑتا ہے. جی اللہ اکبر. اب چونکہ وہ اذیت کا سبب بنتے تھے، نئی نسل کی تربیت میں پرابلم تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک بے نماز کا گھر میں ہونا، بے نماز کا گھر میں ہونا، اس کی کتنی نحوست ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. میں سمجھا دیتا ہوں نحوست کیسے ہے. ایک بندہ ہے، وہ بے نماز ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جب اس کو بار بار نماز کو سکپ کرتے دیکھتے ہیں نا، تو ان کے اندر نماز کی جو پابندی ہے اس کی فکر ختم ہوتی ہے، اور بے نماز کو ان لوگوں کے جو ایمان پہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس کا گناہ بھی ملتا ہے. اب چونکہ منافقین پرابلم بہت بڑی تھے، اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے مستقل طور پر درد کا سبب بننے والا عذاب ہوگا. میں نے یہ ترجمہ اسی لیے کیا تاکہ سمجھ میں آئے. اگر ہوتا دردناک تو ہوتا عذاب مؤلم. ٹھیک ہے، دردناک بس ایک دفعہ تکلیف ہوئی، اس کے بعد جو امیون سسٹم ہے اس تکلیف پہ ہیوی ہو جائے گا، بندہ یوزڈ ہو جائے گا. نہیں، یہ علیم ہے، عذاب علیم، یہ موصوف صفت ہے. سوری، موصوف صفت کہہ رہا ہوں،
موصوف صفت بھی ہے اور کیا نام ہے حال بھی ہے، کیفیت ہے. ایسا عذاب جو مستقل طور پہ درد کا سبب ہوگا. کیوں یہ مستقل طور پہ اذیت کا سبب ہے؟ ہم پاکستانی مستقل طور پہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سبب ہے، مستقل طور پر. کیوں؟ بازار میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو ہم ہر لمحے کی فکر ہوگی کہ کون مسلمان مجھ پہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، سبزی فروٹ میں دھوکہ ہے، کپڑوں میں دھوکہ ہے، کون سی چیز محفوظ ہے. تو ایک مستقل اذیت سے گزرنا پڑتا ہے ایک مسلمان کو ان منافقین کی حرکتوں سے. پھر ان کے لیے مستقل عذاب ہوگا، مستقل دردناک عذاب ہوگا مستقل طور پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیونکہ یہ مستقل طور پہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ الجزاء من جنس العمل، یہ قانون فطرت ہے، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے. جیسا بھی عمل ہے اس کے مطابق اس کی جزا ہے. اچھا عمل ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، کتنا اس کے اندر خلوص ہے، اس کے مطابق ہے. اب میں اس کو بھی سمجھاتا چلوں کہ الجزاء من جنس العمل، یہ جزا کا جو فلسفہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے رائی کے ذرے کے برابر اچھا عمل کیا وہ دیکھ لے گا. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برائی کا رائی کے ذرے کے برابر برائی کی ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا. پھر اگلی صورت میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ ان کے سینوں میں تھا اسے نکال باہر کیا جائے گا. اب سینوں میں کیا ہے؟ عمل تو دیکھ لیا نا، بتائیں سینے میں کیا ہے؟ دل ہے، نیت ہے. نیت، خلوص. نیت، اس عمل کے پیچھے نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، خلوص کیا تھا. ایسے سمجھ لیں کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے پلاسٹک کے خالی ڈبے نہیں ہوتے. میں مثال دے رہا ہوں، خالی ڈبے، اور ہر ڈبے کے اوپر لکھا ہو، جیسے ہم کچن میں رکھتے ہیں، ایک کے اوپر نمک لکھا ہو، ایک کے اوپر چینی لکھا ہے، ایک کے اوپر ہلدی لکھا ہے، ایک کے اوپر لال مرچ لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک اوپر زیرہ لکھا ہے. وی ڈو دیٹ رائٹ. قیامت کے دن ایسے ہی ہر عمل ایک خالی ڈبے کی شکل میں مثال دے دوں تو سمجھانے کے لیے، اور اس پہ لکھا ہوگا یہ نماز ہے مثال کے طور پہ، یہ کون سا عمل ہے، ہر ایک عمل کا وہ ڈبہ ہے. اب اس ڈبے کو جو چیز وزنی کرے گی وہ خلوص ہے. اس ڈبے کو جو چیز وزنی کرے گی وہ ہے اس چیز کے اندر موجود خلوص. جتنا زیادہ خلوص ہوگا وہ ڈبہ اتنا ہی وزنی ہوگا. نہیں تو پھونک سے خالی ڈبے ہی، ہوا سے خالی ڈبے ہی اڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا. ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ نیچے سے لائٹ جل رہی ہے؟ تو اب ہوتا کیا ہے، جو اعمال ہیں ان کا جو وزن ہے وہ ہے خلوص. اب خلوص کیا چیز ہے؟ خلوص کیا چیز ہے؟ خلوص کے فلسفے کو سمجھ لیں. کوئی سمجھائے گا کہ آپ کی نظر میں خلوص کیا چیز ہے؟ جی میرا سوال تو سمجھ اس میں یہ آتا ہے نا کہ کام جو ہے وہ 100% خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، جس میں کسی خالص قسم کیا کی چیز ریاکاری ہے؟ خالص کیسے ہاں پتہ جی، چلے گا میں خالص خلوص سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے؟ سب جب اس میں غلط چیزیں نہیں، یعنی کسی اور کے لیے نہیں آپ کر رہی ہیں، اس کے اگر اپوزٹ دیکھ لیں کہ کسی اور کے لیے تو نہیں میں کوئی کام کر رہی. اوکے، بس یہی خلوص ہے. کسی بھی کام کو کیے جانا بنا کسی بدلے کی امید کے. اوکے، اس کے علاوہ سوسائٹی کے کسی بھی اپریسیشن یا کرٹیسزم کا نا مطلب اس کو میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमाल का दारो मदार इन्नमल आमालु बिन्नियात, फमन कान हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जिस बंदे ने ट्रैवल किया, माइग्रेशन की, हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वमन कान हिजरतुहु इला दुनिया औ इला इमरातिन, ठीक है, दुनिया की खातर या किसी औरत की खातर, तो उसका जो सफर है, देखें आप, उसका सफर जो है, जो माइग्रेशन है, उस चीज की तरफ है जिस चीज के लिए उसने हिजरत की, सफर किया। हालांकि हिजरत एक इबादत है, माइग्रेशन एक इबादत है। अच्छा, इसको मैं और मजीद आसान कर देता हूं। अब कुछ लोगों का नजरिया यह है कि आप जो अल्फाज से नियत कहते हैं उस पर अजर मिलता है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लें कि खुलूस क्या चीज है, नियत क्या चीज है और अजर क्या चीज है। अल्फाज एक अमल है, नियत नहीं है। अल्फाज अमल है, अल्फाज अमल हैं, नियत नहीं है। अब नियत क्या है? अब नियत से हम खुलूस को समझेंगे। एक बंदा है, वो टाइम देख रहा है, गौर कीजिएगा, टाइम देख रहा है, नमाज उसने जोहर की पढ़नी है, नमाज टाइम देख रहा है, बार बार उसके जहन में क्या आ रहा है? नमाज का टाइम, ख्याल, बार बार ख्याल आ रहा है। 12 बज गए जी, 12:30 हो गए, 1 बज गया, सीधा मस्जिद को। अजान 1:15 होनी है, मस्जिद पहुंचा हुआ है, अजान कही या अजान नहीं भी कही, वुजू किया तसल्ली से, बैठ गया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के तसल्ली से बैठा है, अज़कार किए, फिर वो वापस गया। यह पहला शख्स। दूसरा शख्स वेट कर रहा है, अजान हुई है, अजान सुन के घर से निकला है, अजान सुन के घर से निकला, ये काम से निकला, मस्जिद क्या है, उसने भी जोहर की नमाज पढ़ी। तीसरा बंदा है, उसने जमात के वक्त तक का इंतजार किया है, जमात खड़ी हुई है तो जमात की तकबीर को पहुंच गया है, तीसरा बंदा। चौथा बंदा, वो नमाज के वक्त को उससे परवाह ही नहीं थी, अब परवाह है कि नमाज तो पढ़नी है, लेकिन क्या है, वो देख रहा है कि टाइम है, पढ़ लेता हूँ। जमात की आखिरी रकत को पहुंचा है, नमाज इसने भी पढ़ी। और एक वो बंदा है जिसने जमात के बाद मस्जिद में पहुंच के नमाज पढ़ी। क्या ये चारों बंदे अजर और सवाब में एक जैसे हैं? नो सर। अब खुलूस में लेवल चेंज हो गया है। ये खुलूस के दर्जात हैं, ये खुलूस के दर्जात हैं। जितना ज्यादा खुलूस था, उतनी परफेक्शन की तलाश थी, उतनी पंक्चुअलिटी थी, उतनी पाबंदी थी, उतनी फिक्र थी। जैसे जैसे खुलूस कम होता गया, उतनी फिक्र खत्म होती गई, परवाह कम होती गई, बेचैनगी कम होती गई। मुखलिस रिश्तेदार आए, दोस्त आए, ठीक है, तो आपके घर की सफाई और कुकिंग का तरीकाकार देख लें। और ना चाहने वाले, जिनको आप भी नहीं चाहते, आ जाएं, ठीक है, तो आपके किचन की या घर की मामलात में क्या हम करते हैं, फ़र्क होता है ना। कुछ ख़ास लोगों के लिए, कुछ ख़ास मेहमानों के लिए फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन यह है खुलूस का फ़र्क। इबादत की मैंने जो मिसाल दी, वो है खुलूस। अब वो नमाज चारों ने पढ़ी है, नमाज चारों ने पढ़ी है। जमात से ना पढ़ने वाले को बस जमात का सवाब नहीं मिला, नमाज उसने भी पढ़ ली, लेकिन खुलूस की वजह से जो अजर बना है उसी नमाज के लिए, ये जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए वो बंदा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वत तबूक के लिए फंडिंग का ऐलान किया, तो एक बंदे के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उसने सारी रात मजदूरी की और एक मुट्ठी भर खजूरियों से मजदूरी के सिले में मिली। वो लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह, मैंने सारी रात मजदूरी का कि ये उजरत हासिल की है और ये मेरी तरफ से आर्मी के लिए, मुजाहिदीन के लिए, उन सोल्जर्स के लिए ये हदिया है, ये मेरी तरफ से फंडिंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुट्ठी भर खजूरें इस पूरे ढेर पे फेंको जो जमा है। क्यों? इसकी जो बरकत और खुलूस है, ये पूरा ढेर नहीं पहुंच सकता है। खुलूस की समझ आ गई? यस सर। जिस रिश्ते में खुलूस होगा, उसकी उतनी ज्यादा फिक्र होगी, इतनी ज्यादा परवाह होगी, उतनी ज्यादा बेचैनगी होगी। मिसाल माँ है,
سادی سی. اور اس سے بڑھ کر کے خود اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہے. اور انسان کی فکر کرتے ہیں، انسان کی پرواہ کرتے ہیں، انسان کا احساس کرتے ہیں. کس حد تک کرتے ہیں؟ وہ انسان کو ملنے والی اس کی پیدائش سے پہلے ہی موجود اس کے لیے نعمتیں اس بات کی علامت ہے. خیر، اب وہ بندہ جو قیامت کے دن آئے گا، اس کا عمل اس کو دیکھنے کو ملے گا. وہ نماز ہو سکتی ہے جیسے میں نے مثال دی، وہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے، وہ اس کا صدقہ ہو سکتا ہے، وہ اس کا کوئی بھی چھوٹی معمولی نیکی ہو سکتی ہے، معمولی سے معمولی نیکی بھی ہو سکتی ہے. اب اس پہ جو اجر ہے وہ اس کی اندر موجودگی بے چینگی، اس کے لیے فکر، اس کی پرفیکشن کی تلاش، یہ دماغ کا تعلق ہے. اس چیز کے ساتھ صرف دماغ اور دل کا تعلق ہے. اچھا، اب اللہ اکبر، اب جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنے ہی اعمال وزنی ہوں گے. ہر عمل وزنی ہوگا. آپ کے منہ سے نکلا ہوا سبحان اللہ ایک دفعہ صحیح طریقے سے، صحیح خلوص کے ساتھ کیا اجر دے سکتا ہے، اور دوسری طرف لاکھوں بار تک کی ہوئی تسبیح بیکار بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ پرواہ نہیں تھی، فکر نہیں تھی، دلچسپی نہیں تھی، ذوق نہیں تھا، دماغ کہیں پہ اور ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا نہیں سنتے. غافل دل کی دعا کیوں؟ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے. کیوں؟ خلوص نہیں تھا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بے چین ہے، آواز آ رہے ہیں، کتنی مشکل سے تنگی سے ان کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے اور اللہ کو بھی بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اندازہ لگا لیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعتراض ہے، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. نماز کا مقصد اللہ کا ذکر ہے. چلو جی ہو گئی. کیا نماز ہے وہ؟ اسی لیے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے. کون سے نمازی؟ خلوص عاری. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو مخلص ہو کے کرنا. یہ تو بیکار ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلص ہو. اور یہی چیلنج ہے، یہی امتحان ہے. کیوں؟ دماغ یہ ایک مشین ہے، چلتی ہے، چلے گی. اب جتنا ایمان ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اتنا زیادہ خلوص کی فکر ہوگی، اتنا زیادہ اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہوگی. فکر اعمال کو بہتر کرتی ہے، فکر اعمال کو بہتر کرتی ہے، فکر اعمال کو بہتر کرتی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے لا علمی ہے اتنا تعلق کمزور ہے، جتنا تعلق کمزور ہے اتنی بے فکری ہے، جتنی بے فکری ہے اتنے اعمال کھوکھلے ہیں، جتنے اعمال کھوکھلے ہیں اتنا بندہ منافق ہے. اب یہ لوگ جو منافقین ہیں ان کا پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اسلام بہت سخت ہے، اسلام بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریڈیکل اسلام ہے، بڑی پابندیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں جی، اس میں یہ کرنا پڑتا ہے، اس میں وہ کرنا پڑتا ہے. اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو پرفیکٹ ہے، اعتدال پسند ہے. اس میں کسی معاملے میں شدت نہیں ہے، کسی معاملے میں شدت نہیں ہے. مثال کے طور پر اب ایک بندہ، اس کو اسلام کا نہیں پتا، مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہے وہ، اب اس کے پاس چوائس ہے کہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے. وہ اسلام ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کو ڈرا کے دھمکا کے اسلام میں داخل کیا ہو. اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی، یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور سیلف. سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ تمہیں مسلمان کیوں ہونا ہے یا کیوں نہیں ہونا. اب اگر سوچ لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، تو انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی حیا کرتا ہے، اپنے وعدے کا خیال کرتا ہے،
اب وعدہ کیا کیا ہے کہ میں اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اب اس وعدے پہ پورا اترنا ہوگا، نہیں تو منافقت ہے. میں نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا تو پھر منافقت ہے. ابھی بھی اگر شک شبہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، دوبارہ اسٹڈی کر لو، سوچو کہ تمہیں مسلمان کیوں ہونا ہے، کیوں مسلمان ہونا ہے. اگر نہیں ہونا تب بھی تمہارے پاس سالڈ ریزن ہو. لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ اسٹڈی کریں گے تو انہیں فیکٹ نظر آئیں گے، فیکٹس نظر آئیں گے، انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. تسلیم کریں گے تو اسی قید میں پھر آ جائیں گے. کس قید میں؟ جس قید میں وہ نہیں رہنا چاہتے. اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ اس کی ایک ایک جو پابندی، جس میں پابندی کہا گیا کہ یہ پابندی ہے، اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. پڑھ کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے بھائی مجھے داڑھی رکھنی پڑ رہی ہے. بھائی فیشیل ہیئر کے فائدے آپ خود ہی جا کے پڑھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کتنی فضول خرچی سے بچو گے آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. فضول خرچی ایک طرف، اس کے چہرے پہ بالوں کا ہونا پیچھے ایک مقصد ہے پورا. صحت پہ، سوچ پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے یہ تو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے یا بتا سکتا ہے جس کے چہرے پہ بال ہیں، جس کی داڑھی ہے. پردے کا فائدہ صرف وہی عورت بتا سکتی ہے جو حیادار ہے. اسے پتا ہے کیا فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہے. میں نے وہ بابے ٹرمپ کا وہ سنا تھا، وہ کہتا ہے بھائی مسلمانوں کو موج ہے کہ وہ گاؤن پہنے، نہ میک اپ کی نہ کچھ، لو جی جاؤ جی، ٹینشن ہی نہیں. میں کہا ہے تو بندہ ہے ویسا ہی، لیکن بات ٹھیک کر گیا. فائدہ ہے جی، کتنی فضول خرچی سے بچت ہوتی. خیر، اب وہ بندہ جو اسلام پہ صحیح معنی پہ عمل کر رہا ہے، فائدہ اسی کو مل رہا ہے، اسی کو سمجھ آ رہا ہے. اور اگر نہیں بھی کوئی اسلام پہ عمل کر رہا، لیکن اگر وہ اسٹڈی کر لے، سائنس کو سامنے رکھ کے اسٹڈی کر لے، تو وہ کہے گا بھائی واقعی طور پہ نماز ہے. مثال کے طور پر نماز کے کتنے فائدے ہیں دماغ کے لیے، یعنی سوچ کے لیے، فکر کے لیے، مائنڈ سیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے. اندازہ نہیں انسان کو کتنے فائدے ہیں صرف نماز پڑھنے کے. اب جن کو جو نہیں پڑھ رہے انہیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو انسان کی اپنے فائدے کے لیے ہے، اور یہ اسلام ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ نصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے لیے صدقہ و خیرات، ایک دوسرے کا احساس، یہ کیا ہے؟ روزوں کے کتنے فائدے ہیں؟ انسان کے فائدے ہیں. آج سائنس چیخ رہی ہے کہ تمہیں انٹرمیٹنٹ جو ہے نا وہ فاسٹنگ کرنی چاہیے. ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا. بریک لینی چاہیے، معدے کو ریسٹ دو، 12-14 گھنٹے کی بریک دو، 16 گھنٹے کی بریک دو. کیوں بھئی؟ آج سمجھ آئیے نا. تم دانتوں کی صفائی کا اب ریسنٹلی شروع کیا نا. اسلام 1400 سال 1500 سال سے دانتوں کی صفائی پہ زور دے رہا ہے، اور مسلمان صفائی کرتے ہیں. اور تمہاری سوچ سے پہلے کہ مسواک انوینشن ہے ہماری. فائدے کس کو؟ انسان کو. یاد ہو وہ میں نے مثال دی تھی کہ کیسے اللہ رب العزت انسان کا فائدہ کرتے ہیں، بن مانگے بن خریدے ہر چیز میں میسر آئی ہوئی ہے. اب وہ لوگ جنہیں پتہ ہے انہیں یہ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں اسلام سے، تو وہ فائدوں کو انٹینشنلی اگنور کر کے، ٹھیک ہے، انٹینشنلی اگنور کر کے ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے تکلیف کا اور اذیت کا سبب ہو. اب ایک فارمولہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم کو غلط کہا جائے جو تم غلط کر رہے ہو، بہتر ہے کہ اس کا الزام دوسروں پہ لگا دو تاکہ لوگ ان پہ باتیں کریں، تمہاری غلطی کو نہ پکڑیں. جیسے کہ اسرائیل کرتا ہے، خواتین کا ریپ یہ کرتا ہے، اعتراض فلسطینیوں پہ. مردہ لاشوں کے آرگنز کو یہ چوری کرتا آیا ہے، الزام فلسطینیوں پہ.
بچوں کو قتل اور ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال اسرائیل کرتا ہے، اعتراض فلسطینیوں کی. کیوں؟ ٹیکنیک از دا سیم. وہ غلط کام جو تم خود کر رہے ہو، اس سے پہلے کہ تم پکڑ جاؤ دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دو. تمہاری طرف لوگ انگلی نہیں اٹھائیں گے. 1948 سے ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے آئے ہیں، اس کی بات نہیں ہے. یہ اپریل جو بھی تھا، وہ اکتوبر 7 جو بھی تھا، وہ یاد ہے. خیر، کیوں؟ یہ پاکستان میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی مجرم پکڑا جائے، اسپیشلی اگر اس کے گھر پہ چھاپا مارا جائے، تو وہ خواتین مرد کپڑے پھاڑ کے الٹا پولیس والوں پہ چڑھ جاتے ہیں. بھائی تم نے یہ کر دی، کپڑے پھاڑ دی. بھائی یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک تو مجرم ہو، اوپر سے دوسروں کو مجرم ثابت کر رہے ہو. چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، وہی چیز. اور پھر جھوٹ، یہود سے بڑھ کے جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب نے فرما دیا نا، بما کانوا یکذبون، یہ مستقل طور پہ جھوٹ بولتے آئے ہیں. یہ ان کی یہ خاصیت یاد رکھنا، ان پہ یقین نہیں کرنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیسی لبرلز انہی کی خبر پہ یقین کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں. اب کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جس میں جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، سب وے اس کا نام، تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اس پہ مقدمہ کیا گیا کہ وہ فش والے سینڈوچ میں بھی سور اور باقی گوشت کے انزائمز اس میں ملے، مکس تھا گوشت. پھر ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے کھانے لائق ہوگی، یہ انٹینشنلی اس میں وہ چیزیں مکس کریں گے جو حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں اسلام کے لیے، اور پھر وہاں پہ کوڈ استعمال کریں گے. بے غیرت ہیں نا، انتہا درجے کے بے غیرت بھی ہیں، اوپر سے جھوٹے، پھر بے غیرت ہیں، بے حس ہیں. اور ہمیں انہی پہ ترس آتا ہے جو منافقین ہیں. کیا بولوں؟ اللہ اکبر. مثال کے طور پر جینون جیوز خواتین، افریقن خواتین جو کہ جن کا سیاہ رنگ تھا، وہ اسرائیل میں گئیں. ان کے رنگ کی بنا پر ان کے جینز کو ماڈیفائی کیا گیا تاکہ یہ نسل کو آگے بڑھا نہ سکیں. اتنے یہ غلیظ لوگ ہیں. یہ خبر پڑھ لینا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ رول ہے، جب بھی بات کسی غیر مسلمان کی آئے گی، آپ نے اس کو 100% تسلیم کرنے کی بجائے اس پہ تحقیق کرنی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق، اور فاسق لفظ استعمال ہوا ہے، فاسق وہ جو فساد کو پھیلانے والا ہے، ٹھیک ہے، خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو. تحقیق کرو، ٹائم، وقت دو. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو مار کے ڈرامہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، خود مار کے، تاکہ اپنے دکھا سکیں. اور پھر ان کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ہے نا، کیا بولوں، چھوڑیں. اب اسلام پہ اعتراض ہے کہ اسلام فساد ہے. حقیقت میں اللہ رب العزت یہ ہیں فساد کے سبب، یہی ہیں وہ فسادی. اور جو اصلاح، امن، سکون، امن کا ڈرامہ کرنے والے، وہ خاتون آپ کو یاد ہوگی، وہ خاتون جس نے طالبان یا وہ وزیرستان یا پاکستان جو بھی افغانستان کے مسلمان کے یہ تعلیم سے بچیوں کو روکتے ہیں، وہ ملالہ نام کی خاتون، وہ ساری ڈائری، وہ سارا ڈرامہ، فلسطین کی بچیاں کالج یونیورسٹیاں برباد ہوئی ہیں، بولی نہیں ہے. سمجھ آتی ہے نا پھر کیا کردار تھے. وہ بھی ٹرین کردار تھا جو کہ وہاں بھیجا گیا. پاکستان میں ہمارے بچیاں جو بیک ورڈ سکولوں میں جانے والے، ان کی ڈائریاں، سندھ میں تو سکول نہیں ملتے ہیں، وہاں پہ تو 50 سال سے سکول چل رہے ہیں، نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ کوئی طالب علم. وہاں پہ جس جگہ پہ سکول کی بلڈنگ کو رجسٹر کیا، وہاں پہ گدھے یا جانور پھرتے ہوتے ہیں. تو ایسے ملک میں
ایسے بیکورڈ علاقے میں بچی ڈائری لکھ رہی ہے، اور وہ بھی یہ کیا ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے. صبر سے کام لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب انما نحن مصلحون، ہم امن کا سبب ہیں، ہم امن کا جو ہے نا وہ ہم ہیں. اب جتنی فلمیں ہالی ووڈ ہیں، دنیا کو بچانا، دنیا کو بچانا، پلانٹ کو بچانا، دنیا کو بچانا، پیچھے گیم کیا ہے؟ نئی نسل کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم ہیں اس دنیا کے خیر خواہ. اور ہر وہ ملک جہاں پہ وسائل ہیں، ذخائر ہیں، ان پہ ڈاکہ، ان پہ چوری کون کر رہا ہے؟ وہی جو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں فلموں اور ڈراموں کے ذریعے کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کو بچانے والے ہیں، سپر مین کی شکل میں، سپر وومن کی شکل میں، ٹھیک ہے، مختلف کرداروں کی شکل میں. اور نئی نسل کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ بھئی وہ بہت ہم سے آگے ہیں. بھئی ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بڑی اچھی پینٹنگ ہوتی ہے، دوسری طرف کھول کے دیکھیں بالکل صاف ہوگی، کردار نام کی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. دیٹس دا فیکٹ. اب فساد کا سبب بننے والی چیزوں میں سے جو میجر چیزیں ہیں ہم نے ڈسکس کی تھی، ان میں سے ایک جو ہے وہ انصاف کا قتل ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کے دن اس نومولود بچی سے پوچھا جائے گا کہ why you have been murdered، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، أَيِّ ذَنبٍ، کیا تم نے جرم کیا تھا. یہ فلسطینی بچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، پوچھیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر دے کہ اسی کے ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں میں بھی ہوں. تو وہ اس نفرت کو، اس لفظ ہم کہہ سکتے ہیں انتقام کو کہہ لیں، اور کچھ کر دینے کی فکر، اگر تو زندہ ہے اور آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وسائل کا انتظام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ فکر، وہ بے چینگی، وہ نفرت ظلم سے، وہ نفرت دشمن اسلام سے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچا لے کم سے کم. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ وہ تمام آیات، یہ انصاف کے بارے میں، یہ ظلم و زیادتی کے بارے میں، دھوکہ فراڈ کے بارے میں. اللہ اکبر. انصاف پہ ہم بات کریں گے. انصاف بہت ضروری سبجیکٹ ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک. انصاف کیا چیز ہے؟ انصاف اسلام کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کو کیسے، انصاف کو کیسے نافذ کرنا ہے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، گھر سے محلے میں، محلے سے رشتہ داروں میں. نئی نسل کو کیسے دکھایا جائے، سکھایا جائے کہ وہ انصاف پہ عمل کرنا یا انصاف لاگو کرنا یا اس انصاف کو تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو. تو انصاف ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ فساد کا علاج انصاف ہے. تو جب بھی فساد کھڑا ہوتا ہے، انصاف اگر موجود ہے تو فساد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ سبجیکٹ بہت ضروری ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کام کریں گے. کوئی سوال؟ یہاں پہ دو چیزیں میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہم اگر دیکھیں مکہ کے لوگوں کی، تو ان کا کفر کے اندر نفاق کیا تھا کہ ایک طرف وہ حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، کھانے کا انتظام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، عمارت المسجد الحرام، سقایت الحاج، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف بچیوں کو قتل کرنے والے، ٹھیک ہے، اور عورت ذات کا جو حق کھانے والے، وراثت، ٹھیک ہے، ظلم، زیادتی، زنا، اور اس کے بعد دھوکہ، ڈکیتی، رازنی، یہ سب کچھ ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف اعمال دیکھیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں.
گھر میں ہمارا رویہ کیا ہے اور پبلک میں رویہ کیا ہے. اتنے نیک ہیں عوام کے اندر اور گھر کے اندر اتنے ہی زیادہ ظالم ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے، تو جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ پہ کور کریں گے انصاف کے ساتھ. جی کوئی سوال؟ سر ایک بار بات ہوئی نا بیچ میں کہ رشتوں میں اخلاص کے بارے میں، تو ایسی کون کون سی مین چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جس بھی ریلیشن میں، چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے، اسپاؤس کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، مخلص ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ اس کا سادہ سا اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. وہ انداز اختیار کرو جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے لیے انداز اختیار کریں. ویسا کھلاؤ جیسے تم چاہتے ہو تمہیں کھلایا جائے. ویسا جو ہے نا رویہ یا گفتگو یا لہجہ اختیار کرو جیسے تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ اختیار کریں. سمپل از دیٹ. یہ خلوص ہے. انسان کے ساتھ تو معاملے بڑا آسان ہے. اب وہ پیمانہ ہے نا، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کرو. اخلاق کے بارے میں ہمارا ایک مضمون ڈسکس ہو چکا ہے، اخلاق کی پستی اور اخلاق کی بلندی کے بارے میں. وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق کی بلندی کسے بولتے ہیں، اخلاق کی پستی کسے بولتے ہیں؟ آپ کے جواب میں اشارہ کرتا چلوں کہ اگر تو میں ویسا ہی سلوک کروں جیسے لوگ مجھ سے کرتے ہیں تو یہ ہے اخلاق، یہ بلندی نہیں ہے، یہ برابری کا اصول ہے. اور اگر میں اس سے کم رویہ اختیار کروں، گھٹیا رویہ اختیار کروں، لوگ تو مجھ سے اچھے ہیں لیکن میں ان سے ظلم کروں، تو یہ ہے گھٹیا اخلاق، بد اخلاق. اور اگر وہ مجھ سے اچھا کریں لیکن میں ان سے بڑھ کر کے اچھا کروں، وہ مجھ پہ ظلم کریں میں پھر بھی ان کو معاف کروں، تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق. یہ چیز فٹ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. کیوں؟ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ جو اخلاق ہے، جو رویہ ہے، ان کے معیار سے اوپر کے معیار پہ جا کے ان سے سلوک کرنا، یہ اخلاق ہے، بلندی ہے. مزید کوئی سوال؟ سر اسی سے ریلیونٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا مطلب کچھ اچھا کرنے کو ان کے ساتھ رسپانسبلٹی، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہمارے دل میں اس طرح سے نیکی نہیں ہوتی، بس مصلحت انکارے ہوتے ہیں، تو اٹس فائن. دوبارہ سوال دوبارہ دہرائیے گا. میں یہ چیز پوچھ رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ نا ویسے نیکی کرنے کو دل نہیں ہوتا، مطلب سچویشن ایسی ہوتی ہے یا ان سے ہمارا ریلیشن ایسا ہوتا ہے، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا اگر میں اس کے ساتھ برائی کروں گی اور اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو بندہ بس مصلحتاً کر لیتا ہے لیکن دل میں اس طرح سے مطلب نہیں ہوتی، تو اٹس فائن. یا اگر تو یہ اللہ کی بھی رضا مقصود ہے تو اجر مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان راضی ہو نہ ہو، انسان کو فائدہ ہو نہ ہو، انسان کو خوشی ملے نہ ملے، آپ کا مقصد اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اجر مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. جی یہاں پہ لیتے ہیں بریک. انشاءاللہ کوئی مزید سوال کرنا چاہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور غلط بات کے گناہ سے بھی ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.